آرگیومنٹ یہ آئے گا, اور آرگیومنٹ آتا ہے یہ کہ آپ فیصلہ کرنے کے بعد, اتنا بڑا ڈپلومیٹک ڈیسیجن لینے کے بعد آپ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ کانفیڈنس میں لیں گے. آرگیومنٹ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کام اتنے بڑے فیصلے کرنے کے بعد آپ کو پوری عوام کو اور عوام کے نمائندوں کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے, اس کے بعد تو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. راز صاحب نہیں, ایسا کہنا, ایسا آرگومنٹ جو ہے وہ غلط, اس کے کہنا تو بہت چھوٹی بات ہوگا. یہ ظلم ہوگا کہ کوئی یہ آرگومنٹ اپنائے, یا جو لوگ اپنا رہے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ امن جو ہے پورٹ اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا. 2 سال وہاں پہ انسانی تاریخ کا بدترین ظلم ہوا ہے, تو کیا کیا ہے کسی نے؟ عالم اسلام نے کیوں نہیں روک لیا اسے؟ اور کوئی ملک جو ہے وہاں پہ جو سپر پاور ہیں انہوں نے کیا کیا وہاں پہ, اور ان لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا رہا. اب اس ظلم کے بعد وہ جس طرح سے بات ہے کہ ظالم اپنا خنجر ازمائے اور مظلوم جو ہے وہ اپنا جگر ازمائے, تو اب جب فلسطین نے اتنا ظلم برداشت کر کے بھی فلسطین کے بہادر لوگوں نے جو ہے وہ اپنے وجود کو قائم رکھا, تو اب ایک سیز فائر پلان جو ہے وہ اسی طرف سے آیا جو ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم ہو رہا تھا, ان کے اوپر برود جو ہے وہ برسایا جا رہا تھا بارش کی طرح سے. اور اس نے کوشش کی 8 مسلمان ملکوں نے, پاکستان بھی ان میں شامل تھا, اور شامل ہونا چاہیے, شامل رہنا چاہیے. تو وہ کوشش جو ہے وہ کسی حد تک کامیاب ہوئی, اور اسرائیل یا اصل میں تو امریکہ جو ہے وہ شارٹس جو ہے وہ کھیل رہا ہے. تو ٹرمپ صاحب نے ایک فارمولہ دیا, اس فارمولے کے اوپر جسے امن فارمولہ, سیز فائر جو ہے وہ معاہدہ کہا گیا, اس میں سبھی نے اپنے طور پہ جتنا ہو سکا بہتری لانے کی کوشش کی, اور اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ بورڈ بنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر اس کو یہ سیز فائر کو معاہدے کو امپلیمنٹ نہیں کرنا تو پھر اور کیا کرنا ہے؟ یہ جو لوگ اچھا ران صاحب, I'm sorry I'm cutting you short, لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس سیز فائر کو اب امپلیمنٹ کرنا ہے, تو یہ سیز فائر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ پیس آف بورڈ, بیکاز جو عالمی جریدے ہیں ان کے اندر جو خبر آئی ہے اس کے حساب سے تو اس پیس بورڈ کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے. اب ایک اور آرگیومنٹ آتا ہے جو کہ کامنٹیٹرز دیتے ہیں, اور وہ یہ کامنٹیٹرز آرگیومنٹ کرتے ہیں that کہیں یونائٹڈ نیشنز غیر فعال تو نہیں ہو جائے گی اس کے بعد؟ تو یو این کے پلے کیا ہے؟ اس کو اگر بائی پاس وہ ہو بھی جائے, یا یو این اس سے پہلے کیا کر رہا ہے, ڈبیٹنگ کلب بھی ہے نا, تو وہاں پہ ڈبیٹ ہوتی رہے گی. تو اگر یہاں پہ آ کے کوئی مؤثر اقدامات ہوں تو اچھی بات ہے. تو یو این جو ہے وہ یو این تو پہلے بھی کچھ نہیں کر رہا, یو این صرف وہاں پہ ڈبیٹس ہوتی ہیں, تقاریر ہوتی ہیں, تو وہ مجھے میرا نہیں خیال کہ وہ بند ہوگی یا وہ کسی کو بند کرنے کی ضرورت ہوگی. وہ ڈبیٹس جو ہے وہ ہوتی رہیں گی وہاں پہ. اس کے علاوہ یو این کا کوئی اور پرپز میں نے تو پچھلے 20-30 سالوں میں کوئی نہیں لگتا. انٹرسٹنگ. اچھا کے پی کے کی طرف واپس آتے ہیں راز صاحب. کے پی کے دہشت گردی وہاں کی حکومت کے ساتھ جب تک بیٹھا نہیں جائے گا تب تک کیا اس طرح کا کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے جہاں وہ گورنمنٹ آپ لوگ اکٹھے بیٹھے, کوئی ایپیکس کمیٹی کی کوئی ملاقات, کوئی اس حوالے سے کوئی ملاقات وزیر اعلیٰ کے پی کے سے, جہاں اس بات کو تہیہ کیا جائے کہ نو مور, یا پھر کوئی لاہے عمل آگے کا بنایا جائے وزیر اعلیٰ کے پی کے ساتھ؟ اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے یا اب اس کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں, دہشت گردی کے متعلق جو پالیسی ہے اس میں بڑی کلیئرٹی ہے, اور اس میں کوئی پالیسی ڈیسیژن والی بات نہیں ہے. پالیسی ڈیسیژن ہو چکا ہے, اور یہ بات طے ہے کہ افغانستان کو پاکستان اور دہشت گردوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہوگا, اور وہاں پہ جو سیف ہیونز ہیں جہاں سے تشکیلیں آتی ہیں, اور پاکستان میں ہمارے جوانوں اور افسروں کو جو ہے وہ انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں شہید کیا ہے. ہمارے جوانوں نے اور ہمارے سولجر نے بھی ان کو ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ جہنم حاصل کیا ہے. تو اب وہ آپریشن جو ہے انٹیلیجنس بیسڈ وہ اپنی حدود میں بھی جاری ہے, اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ سرحد پار سے جہاں سے یہ جو ہے وہ دہشت گردی کی تیاری ہوتی ہے تو
اس کو بھی جو ہے وہ ہٹ کیا جائے. تو اب اس میں جو ہے وہ صوبائی حکومت جو ہے وہ تو آپریشن نہیں کر رہی. آپریشن تو جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے اور راج پولیسنگ ایجنسیز کر رہی ہے, مسلح افواج کر رہی ہے. تو باقی جو ہے وہ اس میں ٹھیک ہے, وہ اپنے طور پہ اپنا سیاسی بیانیہ وہ دیتے رہتے ہیں, لیکن وہ قطعاً اس آپریشن کی راہ میں حائل نہیں ہے. اور آپریشن جو ہے وہ اپنی پوری قوت سے اور جو ہے وہ انٹیلیجنس بیس جو ہے وہ جاری ہے. رائٹ, لیکن سیاسی محاذ کے اوپر کو ملاقاتوں کے امکانات پیدا ہوئے ہیں رانا صاحب؟ مجھے یاد ہے لاسٹ ویک فرائیڈے کو ہی آپ نے یہ فرمایا تھا کہ 8 فروری کو اگر یہ کال نہیں واپس لیتے تب تک کوئی ملاقات کی سچویشن نہیں ہے. تو اس ہفتے میں کچھ تبدیل ہوا یا نہیں؟ میرا نہیں خیال کہ وہ 8 فروری سے پہلے اس طرف آئیں گے, کیونکہ وہ 8 فروری کے لیے کافی محنت اور کافی جو ہے وہ آگے جا چکے ہیں. وہ ہوگا ویسے فیلئر, جو میری اسیسمنٹ ہے, لیکن بہرحال وہ اب اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ بیٹھے اور مذاکرات کریں. تو ان مذاکرات یا کسی آسانی کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں رانا صاحب آپ کو یا نہیں؟ ایز آف ناؤ میں نے تو کل بھی لیڈر آف دی اپوزیشن کو جب مبارکباد دی تھی تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کی اور لیڈر آف دی ہاؤس پرائم منسٹر ہوتا ہے, آپ کی ملاقات ہونی چاہیے. تو وہ خاموش ہی رہے. میرا خیال ہے کہ وہ جب تک وہاں سے اجازت نہیں لیں گے تو اس وقت تک شاید وہ یہ ملاقات نہ کریں. حالانکہ قاعدے اس میں اختلاف اور قاعدے عوام کی ملاقات روز ہونی چاہیے, ہر معاملے پہ کنسنٹریشن ہونی چاہیے. لیکن وہ ملاقات شاید دوسری ملاقات کے اوپر انحصار ہے اس کا. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اجازت ملنے کی امکانات ہیں ادھر کی طرف سے رانا صاحب؟ دیکھیں وہ میرا خیال ہے کہ خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں اور خان صاحب سے اس بات کی اجازت لینا چاہتے ہیں. تو اب اس کے اوپر کوئی پریڈکشن تو نہیں کی جا سکتی کہ وہ ان کو اجازت دیتے ہیں نہیں دیتے. ویسے تو بقول پی ٹی آئی کے اجازت مل چکی ہے ٹویٹ کے ذرانہ. ثناء اللہ صاحب, تھینک یو ویری